Assalamu alaikum. My name is Syed Ahmad. I'm founder and CEO of DPL. DPL is a under $5 million company. We provide IT services to startups in Silicon Valley as well as digital transformation services to our customers in US, UK, and Sweden. I joined Pasha in 2008 اور جب میں نے پاشا کو جوائن کیا تو اس وقت بہت سارے پرابلمس تھے اور 6-7 سال میں نے پاشا میں ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں کام کیا، ڈفرینٹ کمیٹیز میں کام کیا، اور ان 6-7 سالوں میں نے ریئلائز کیا کہ ہماری گورنمنٹ کی اور پاشا کی جو پرائرٹیز تھیں وہ آئی ٹی انڈسٹری نہیں تھی اور آئی ٹی انڈسٹری کے پرابلمز نہیں تھی. سو فار ایگزامپل گورنمنٹ پالیسی میں ہم لوگ بہت ویک تھے اور انکیوبیشن اور فری لانسنگ پہ زیادہ فوکس تھا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ہیو ٹو ورک ٹوورڈز ٹرانسفارمنگ پاشا. 2015 میں ینگسٹ چیئرمین بنا پاشا کا، اور اس وقت ہم نے 3-4 وعدے کیے انڈسٹری سے کہ گورنمنٹ پالیسی میں ہم لوگ اس کو افیکٹو بنائیں گے، ہم لوگ پاشا کو ریسٹرکچر کریں گے اور اس کا فوکس انڈسٹری کی طرف لے کے آئیں گے. ممبرشپ پہ کام ہوگا اور ممبرشپ سروسز پہ کام ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے پاشا کو ریسٹرکچر کیا، پاشا کا سیکریٹریٹ اسلام آباد موو کیا تاکہ وہ گورنمنٹ پالیسی میں افیکٹو ہو سکے. ہم نے ممبرز کے ساتھ کمیونیکیشن کو بالکل اوپن کر دیا اور واٹس ایپ کے تھرو اور ڈفرینٹ فورمز کے تھرو اوپن اور ٹرانسپیرنٹ کمیونیکیشن سٹارٹ کی. اور ہم لوگوں نے گورنمنٹ کا فوکس ڈیجیٹل پاکستان 2020 کے نعرے کے تھرو آئی ٹی انڈسٹری پہ لے کے آئے. اور ایک ہم نے ایسا نعرہ کریٹ کیا جس میں ہم نے گورنمنٹ کو ایکسپورٹس اور جابس کے تھرو آئی ٹی انڈسٹری کا پوٹینشیل ریئلائز کروایا. اور اس کو پھر اس کی بیس پہ ہمیں سب سے پہلے بہت بڑی اچیومنٹ جو ملی وہ ٹیکس ایگزیمشن کی تھی. 2016 میں ٹیکس ایگزیمشن ختم ہو رہی تھی. آئی ایم ایف کے پورے پریشر کے باوجود 100 سیکٹر کی ایگزیمشن واپس ہوئی، مگر آئی ٹی انڈسٹری کو الحمدللہ ایگزیمشن ملی. اور پھر آگے بہت اچھی ٹیم ملی مجھے، میرے ساتھ اور کمیٹیڈ لوگ جوائن کیا. ایک بہت ینگ اینڈ ڈائنامک پرسن برکان، ہمارے پاس ایکسپیرینس پرسن لائک نصیر اختر، شہزاد شاہد، آل آف اس ورک ٹوگیدر. اور پھر پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ فارم ہوئی تو اس میں بھی پرائم منسٹر ٹاسک فورس آن آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام بنی، جس میں میں آئی ٹی کو چیئر کر رہا تھا. اس کے تھرو ہم نے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی لانچ کی اور پریزنٹ کی، اپروو کروائی، جس کے نتیجے میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بنی. اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا اور 1000 ایکڑ زمین ایلوکیٹ ہوئی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے تاکہ ملک میں آئی ٹی انڈسٹری گرو کر سکے. اسی طرح کیش ریوارڈ کے لیے 5 ارب روپے پی ایس سی بی میں ٹرانسفر ہوئے اور 2 ارب روپے اسکلز اور مارکیٹنگ کے لیے پی ایس سی بی میں ٹرانسفر ہوئے، جہاں پہ اس سے پہلے صرف 10 کروڑ روپے سال کا بجٹ ہوتا تھا پی ایس سی بی کا. ہم نے ایون پی ایس سی بی کے اندر بھی کرپشن ایکسپوز کی اور سی ایم ایم آئی اور ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامز میں اربوں کی کرپشن تھی. اور اس کے بعد پی ایس سی بی بھی ٹرانسفارم ہوئی، عثمان ناصر جیسے ڈائنامک ایم ڈی آئے. اسی طرح کے پی آئی ٹی بورڈ کو ری اسٹرکچر کیا، ٹرانسفارم کرایا، اور وہاں کی لوکل چھوٹی کمپنیوں کے ساتھ ان کے ایم او یو کرائے کہ بجائے وہ ہائر کرنے کے ان ہاؤس وہ وہاں کی لوکل کمپنیوں کو بزنس دیں. اسی طرح پی آئی ٹی بی میں بھی لوکل کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرنے پہ انسٹیڈ آف انٹرنل ہائر کرنے کے اندر ہم نے ان کو ایگری کرایا. اور اس طرح دیر ور ڈفرینٹ پالیسی انیشیٹیوز. اسٹیٹ بینک میں ڈفرینٹ مسائل تھے، ملک سے باہر پیمنٹ کے مسئلے تھے، $2 لاکھ سال کے الاؤ کروائے. ایف بی آر میں ہم نے ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن اپڈیٹ کروائیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوز بانڈ فارم کروایا. اور الحمدللہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر لیول پہ آئی ٹی کی ویلیو کو سمجھا گیا اور اب ہر طرف چاروں ہر ڈپارٹمنٹ ہر گورنمنٹ آئی ٹی کا نام لے رہی ہے. تو وہ ہم نے جو ایک نعرہ بنایا تھا ڈیجیٹل پاکستان 2020 کا، اسی کی کنٹینیوٹی کے طور پہ وہ پھر آگے چلا. اب جب کہ یہ سارا کام ہو گیا تو آئی وانٹڈ ٹو موو آن. آئی اناؤنسڈ کہ لاسٹ ایئر کہ اب میں پاشا الیکشن میں نہیں کھڑا ہوں گا، مگر لاسٹ ایئر ہمارے کافی ساری اچیومنٹ
CEC में पॉलिटिक्स की वजह से रिवर्स हुई। हमारे कैश रिवॉर्ड का 5 अरब रुपए वापस हो गए, हमारी टैक्स एग्जेम्पशन वापस हुई, और इवन हमारे CEC के अंदर में कुछ लोगों ने ये कैंपेन चलाई कि टैक्स लगवाना चाहिए, और इसी तरह हमारे जो STZ अथॉरिटी की एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, और मेरे अलावा CEC में उन्होंने इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई, जिसकी वजह से ये सारे बड़े बड़े इनिशिएटिव एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। और यहाँ से फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हमें अब इंडिविजुअल से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस पॉलिटिक्स से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इसलिए हमने डिजिटल पाकिस्तान ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में लाइक माइंडेड लोग मिल के, ताकि हम पॉलिसी कंटिन्यूटी में और पॉलिसी कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सकें, पोजीशन पेपर्स बना सकें इंडस्ट्री की इनपुट के साथ, जो फिर हम सारे मिल के उसको गार्ड करें। कि ये नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल आके जिसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है सालों की एफर्ट के ऊपर, जिनका कोई गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो जस्ट अपनी विल के ऊपर वो सारे काम को डैमेज कर दें। सो दिस ग्रुप विल इंश्योर कि जो नए लोग हैं उनको मौका मिले काम करने का थ्रू कमेटीज़, उनको एक्सपीरियंस मिले, उनको एक पोजीशन पेपर्स मिले एस्टैब्लिश्ड जिस पे इंडस्ट्री की कंसेंसस हो, ताकि ये इंडस्ट्री का इंटरेस्ट सुप्रीम हो सके, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रोका जा सके जहाँ पे भी वो इंडस्ट्री इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहे हों। तो इसके लिए अगर आप समझते हैं कि मैंने और बरकान ने और हमारे साथ जो दूसरे लोग शामिल थे पिछले 5-6 साल में पाशा की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, उन्होंने कुछ काम किया है, और तो आप डिजिटल पाकिस्तान ग्रुप को सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें, और अगर ये ग्रुप एक मेजॉरिटी में आएगा तो हम इस पॉलिटिक्स से फिर आगे निकल के काम इंश्योर कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, जिस टाइम पे हमने शुरू किया उस वक्त मिन्नतें करके CEC में लोगों को लाया करते थे। अब इतना टफ कंपटीशन है, उसकी वजह यही है कि पाशा पावरफुल बॉडी बन चुकी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू से कि हमारा उसको पाशा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।